وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت، قوت، طاقت سب اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو عافیت کی، نعمت کی زندگی، امن کی، اسلام کی، ایمان کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کی ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی، خواہ وہ خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو، صحت کا معاملہ ہو یا بیماری کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو یا آزمائش کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رہنمائی کی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی مصیبت اور آزمائش تکلیفیں لاتا ہے، اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو بغیر آزمائش کے ہو، بغیر بیماری کے ہو، بغیر تکلیف کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں لکھ دی ہیں۔ اللہ کسی کو تجارت کے ذریعے آزماتا ہے، اللہ کسی کو رنج و غم سے آزماتا ہے، اللہ کسی کو گھروں کے ذریعے سے، اپنی خاندانی گھریلو زندگی سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ کسی کو ٹینشن سے آزماتا ہے، اللہ کسی کو بیماری سے آزماتا ہے۔ بہر صورت اللہ تبارک و تعالی مختلف لوگوں کو مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے، مختلف امتحانات سے گزارتا ہے۔ آئیے آج کے خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اللہ رب العالمین انسانی زندگی میں مصیبتیں کیوں لاتا ہے، اور مصیبت زدہ انسان مصیبت کو جھیلنے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ہمارے نظروں کے سامنے تکلیف میں مبتلا ہے تو ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کتاب و سنت میں بہت تفصیل سے اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھو، جو بھی مصیبت آئے، جسے بھی مصیبت آئے، ایک عقیدہ یہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے مقدر کے فیصلے ہیں، اس فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہا کہ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، زمین کے جس کونے میں کیوں نہ ہو تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ من قبل ان نبرأها، تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ ہونا ہے تو ہو کر رہے گا، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، یہ رب کی مرضی ہوتی ہے، رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، یاد رکھو اللہ کے حکم سے ہے۔ تو ایک مومن کو سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی میں اگر تکلیف آتی ہے تو رب کا فیصلہ ہے، اے اللہ میں اس تیرے فیصلے کو قبول کرتا ہوں، قدر اللہ ما شاء فعل، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا مقدر میں وہی ہوا، یہ ہونے چاہیے۔ اور یاد رکھو جو مصیبت مقدر میں لکھ دی گئی وہ پہنچ کر رہے گی، اور جو چیز تمہیں نہیں ملنے والی ہے وہ کبھی وہ چیزیں آپ کو ملنے والی نہیں، اگر اللہ رب العالمین تقدیر میں لکھ دیا ہے تو۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ جب بھی مصیبت آئے، تکلیف آئے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر اس وقت کرنا جب کہ زخم ابھی تازہ ہو۔ انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہا کہ پہلی فرصت میں، پہلے مرحلے میں جو صبر کرتے ہیں اصل وہی صبر ہے۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے، زخم سوکھنے کے بعد، تکلیفیں بھولنے کے بعد، غم بھولنے کے بعد صبر آ جاتا ہے، وہ کمال کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں انما الصبر عند الصدمة الاولى، اور شریعت نے کہا کہ مصیبت میں، تکلیف میں جب تم مبتلا ہوتے ہو، یاد رکھو اس کو زبان پر نہ لایا کرو۔ ٹھیک ہے تمہارے دل میں غم ہے،
غم کے پہاڑ ہیں، فکر لاحق ہے تمہیں، کسی کی جدائی کی فکر ہے، بیماری کی وجہ سے آپ تڑپ رہے ہو، اندر سے اندر گھل رہے ہو، اندر سے اندر آپ کا دل دکھی ہے، آپ کا دل میں دکھ ہے، درد ہے، لیکن یاد رکھو اس شکایت کو زبان پر نہ لاؤ۔ کیسے؟ اللہ تو نے مجھے کیوں ایسا کر دیا، اللہ کیوں میری زندگی کو تو برباد کر دیا، اللہ میں نے تیرے ساتھ میں کون سا گناہ کیا؟ ایسے الفاظ استعمال کر کے نعوذ باللہ اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو خراب نہ کر لو اور اللہ کے نزدیک آپ گنہگار نہ بن جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ اکبر، بچپن میں ان کے بیٹے ان سے دور کر دیے گئے، بھائیوں نے سازش کر کے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جو چھوٹے تھے ان کو دور کر دیا، اور وہ باپ کو معلوم ہے بیٹے کی جدائی کیا ہوتی ہے، ایک ماں کو ہی معلوم ہوتی ہے کہ بیٹے کی جدائی کیا ہوتی ہے، بہت دکھی ہوئے، اور یہاں تک کہ جب بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم اپنے بھائی کو لے کر گئے تھے، بھیڑیا نے اسے کھا لیا۔ آپ یقین کیجیے ہماری بات پر، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے ان لوگوں کی یہ بنی بنائی چیزیں خود سے انہوں نے بنا کر پیش کیا ہے، صرف اتنا کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں بہترین صبر کرتا ہوں، خوبصورت صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں خود کو، اللہ تعالیٰ سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ صبر جمیل کیا ہے؟ وہ صبر جس میں شکوے شکایت نہ ہو، بندہ فوراً کہے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور میں اس پر صبر کرتا ہوں، یہ ہے صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کی زبانی، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا نقل کیا ہے۔ تو بتانا یہ کہ مصیبت میں صبر کرنا اور اس کو اپنی زبان پر نہیں لانا یہ شریعت کی تعلیم ہے، اور یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے یاد رکھو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تکلیف میں پڑے ہوئے انسان کی زندگی میں کتنے گناہ مٹے ہوں گے، حشر کے میدان میں معلوم ہوگا کہ کتنے صبر کی وجہ سے، تکلیف جھیلنے کی وجہ سے اللہ نے اتنے سارے گناہ ڈیلیٹ کر دیے، تب پتہ چلے گا۔ اور یاد رکھو کہ جب بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سوچنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، شاید اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے مجھے پکڑ رہا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں اگر تکلیف آئے، مصیبت آئے، آزمائش آئے، میں بیٹھ کر سوچوں کہ میں نے کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت میں، تکلیف میں ڈال دیا۔ محاسبہ کریں، اور دوسروں کی زندگی میں اگر آئے تکلیف تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ عجیب ہے، جب میری زندگی میں تکلیف آتی ہے تو میں سوچتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ میرے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے، میں تو بہت نیک ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کیا، میں کسی کا منہ نہیں مارا، کسی کا حق نہیں مارا، یہ سوچ لے کر یہی ارادے میں رہتے ہم لوگ۔ جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے، وہی دوسروں کو تکلیف آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں شاید تیرے گناہ کا کرتوت ہے، شاید تیرے گناہ کا نتیجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتا ہے۔ نہیں، ہم سوچیں اگر میں اپنی زندگی میں تکلیف دیکھتا ہوں، آپ اپنی زندگی تکلیف دیکھتے ہیں تو سوچیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے آزماتا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں اگر تکلیف دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کہو شاید اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے کر آپ کا مقام بلند کرنا چاہتا ہے، یہ سوچنے کا انداز ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں لاتا ہے تو سب ہمارے فائدے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ مصیبتیں آنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زندگی میں مصیبتیں لانے کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بھی بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک بھی پہلی چیز یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں کسی کی زندگی میں تکلیف نہیں آئی، ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے۔ اگر کسی کو آرام اور عیش کی زندگی ہو رہی ہے اور اسے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دے رہا ہے اور آخرت میں مجھے کوئی حصہ ملنے والا نہیں، اسے ایسا سوچنا چاہیے۔ حفت الجنت بالمکارہ، فرمایا کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے بھر دی گئی ہے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم پسندیدہ چیز سے بھر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اگر زندگی میں آپ کو تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں آتی ہیں تو آپ صبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں کامیاب ہونے پر آپ کو جنت جیسے عظیم نعمت سے نوازتا ہے، اور جنت آپ کو ایسے بھی ملنے والی نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ابھی تک وہ زندگی میں تکلیفیں تم پر نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تم سے پہلے لوگوں پر تکلیفیں آئیں، بیماری، نقصانات آئے۔
وَزُلْزِلُوا اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے ایسی آزمائش، یہاں تک کہ حتیٰ یقول الرسول، رسول خود کہہ اٹھے متى نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، اتنی تکلیف، اتنی آزمائش، متى نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ جواب دیتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بہت بہت قریب ہے، تم صبر کر کو تو دیکھو، تم اللہ کے اس فیصلے کو منظور کر لو، اللہ کے اس امتحان میں کامیاب تو ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی مدد تمہیں کیسے آتی ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ تو بھائیوں بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازنے کے لیے زندگی میں ایسے آزمائشیں لاتا ہے، اور آزمائش آنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ جب بندہ آزمائش میں گھر جاتا ہے، تکلیف میں مصیبت میں گھر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ مصیبتیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ نے کہا کہ ہم ان کو آزماتے ہیں، مومنوں کو اچھائی سے بھی برائی سے بھی کیوں آزماتے ہیں؟ شاید کہ وہ رب کی طرف لوٹ کر آئے۔ میری اور آپ کی زندگی میں سوچو کہ ہم کتنی مرتبہ دل سے نماز پڑھے ہوں گے جب ہماری زندگی میں تکلیف آئی ہوگی، جب ہماری زندگی میں مصیبت آئی ہوگی، ہم کتنے سچے دل سے، دل یقین کے ساتھ، پورے جوش جذبے کے ساتھ ہم نے دعا کی ہوگی۔ زندگی میں میری اور آپ کی مثالیں موجود ہیں کہ جب تکلیف پڑتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے، اور دل سے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، اور دل سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور دل لگا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت لا کر ہمیں قریب کرتا ہے اپنے اللہ سے قریب کرنے کا یہ مصیبتیں ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ تو یہی اصل ہے کہ جب بندہ مصیبت میں گرتا ہے تو رب سے قریب ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے سے بندوں کو قریب کر لیتا ہے۔ تو یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور جہاں بھی آپ دیکھو، جتنے لوگوں کو بھی دیکھو آپ، وہ جتنے مصیبتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ کیسے جو بدل جاتے ہیں، رب سے رجوع کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مصیبت آنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ جب بندہ مصیبت میں پڑتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو نکھارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کو ریفریشنگ کرنا چاہتا ہے۔ کتنے لوگ بیمار تھے، انہیں ایڈریس بیماری سے پہلے انہیں مسجد کا پتہ بھی نہیں تھا، وہ بے نمازی بن کر گھومتے تھے، وہ ظلم کرتے ہوئے پھرتے تھے، بیماری کیا آئی اتنا جھنجھوڑ کے رکھ دی، وہ مسجد کے مصلی بن گئے اور پہلی صف کو لازم پکڑ لیے، بڑے نماز کے پابند بن گئے، تہجد گزار بن گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ مصیبت نے انہیں آ کر تربیت کی کہ اے انسان تو اپنے آپ کو سنبھل جا۔ اور جب انسان کتنا بڑا گھمنڈی، مغرور، متکبر کیوں نہ ہو، جیسے مصیبت آتی ہے تو انسان اس وقت کہتا ہے کہ میں کیا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری حیثیت ہی نہیں ہے۔ تب پتہ چلتا ہے مصیبت آنے کے بعد میرے اتنے عزائم تھے، اتنے خواب تھے، میں اتنا غرور میں اوندا ہو چکا تھا، لیکن یہ مصیبت آنے کے بعد پتہ چلا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں حقیر ہوں، میرا گھمنڈ، میرا غرور سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ کی ذات پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے پروردگار آنے والی جو بھی میری زندگی ہے میں تیری بندگی میں گزاروں گا۔ بندہ دل سے اقرار کرتا ہے۔ یہ بیماری، آزمائش، مصیبتیں انسان کے غرور کو، گھمنڈ کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ بیماری انسان کو تربیت کرتی ہے، اور انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جہاں مختلف آزمائش دوچار کرتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مصیبت آنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے پورے طریقے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد، مومن عورت کو برابر آزماتا ہے۔ کس میں آزماتا ہے؟ اس کے مال و دولت میں آزماتا ہے، اس کے بیوی بچوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، اس کے گھریلو زندگی سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا جاتا ہے، پوری زندگی صبر کرتا جاتا، یہاں تک کہ وہ موت آنے کے بعد اللہ کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے، اس قدر پاک ہوتا ہے، نبی فرماتے ہیں اس کے عمل میں کوئی دھبا نہیں ہوتا گناہ کا، اللہ اسے مکمل طریقے سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت کے ذریعے آزمائش سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتے تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، واللہ تو بہت سے گناہوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ایک غلطی پر عذاب دینے لگے تو کہا اللہ نے زمین میں ایک انسان بھی زندہ نہیں رہتا،
اللہ کا کرم و فضل ہے، اس کا شکر ہے۔ ہماری معصیت دن رات گناہ کے باوجود بھی اللہ نے ہماری بزنس میں برکت دی ہے، اللہ ہمیں 3 وقت کھلاتا ہے، اللہ ہمیں خوشحال امن کی زندگی دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ بہت سے گناہ کو اللہ تعالیٰ اگنور کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ایسے ہی بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ زندگی میں گناہ جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، ایسے میں ان لوگوں کو خوشخبری دوں گا جو لوگ مصیبت میں، آزمائش میں، بیماری میں، تکلیف میں، غم میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں، تکلیف میں پڑھ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، یہ تکلیف آپ منظور کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس حشر کے میدان میں بہت بڑے بڑے انعامات سے آپ نوازے جائیں گے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کی پوری زندگی آزمائش سے گزری، اور وہ لوگ جن کی زندگی میں بہت کم آزمائش آئی، وہ لوگ جب کھڑے ہوں گے ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کی زندگی میں آزمائش آئی، اللہ اتنا انعام دے گا، اتنا بڑا انعام دے گا، وہ لوگ فیل کریں گے جن کی زندگی میں بہت کم آزمائش آئی، کہیں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو دنیا میں لوہے کی قینچیوں سے کاٹ دیتے تو اچھا تھا، وہ برداشت کر لیتے، اللہ اتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، ایسے میں مایوس نہ ہو جاؤ۔ بستر میں ایڑیاں رگڑ کر تکلیف پڑنے والے مرد عورت 15 سال 20 سال بھی بستر میں گزار کر جانے والے بھی ہیں، ان سب کے لیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اگر اس بیماری پر صبر کرتے ہیں، رب کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح بیماری ہمارے پاس آتی ہے، حکمت یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عافیت کی نعمت کی قدر بتانے کے لیے زندگی میں مصیبتیں لاتا ہے۔ اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی اہمیت نہیں ہوتی، اگر تکلیف نہ ہوتی خوشی کی اہمیت نہ ہوتی، اگر زندگی میں فقر و فاقہ تنگ دستی نہ ہوتی تو مالداری اور دولت کی قدر نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قدر دلانے کے لیے کبھی کبھی امتحانات سے گزارتا ہے کہ حقیقت میں تکلیف پڑنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے نعمت کتنی بڑی بات ہے، بیماری آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، والدین جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، اور سکون جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے ہم لوگوں کو، ہمیشہ عافیت کی دعا مانگو صبح شام۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ عافیت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی زندگی میں تکلیف، گھبراہٹ، غم دے کر اس عافیت کی نعمت کا احساس دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں طرح طرح کے آزمائش امتحانات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، حدیثوں میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہی بتایا کہ جو تکلیف پہنچنی ہے پہنچ کر رہے گی، تمہارے کہنے سے، شکوہ شکایت کرنے سے یہ بیماری، یہ آزمائشیں یعنی کم نہیں ہوں گی، لیکن جو مقدر میں ہو کر رہے گا، اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اس کو معلوم ہے کب وہ چیز عطا کرنی ہے، کب بندے کو حوالے کرنا ہے، اس کو معلوم ہے۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر صبر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن ایک کافر انسان پریشان حال، شکوے شکایت، اور کتنے ایسی مثالیں ہیں جو ٹینشن میں آ کر کتنے ایسے کمزور ایمان والے بھی ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں۔ اور نان مسلم تو میجارٹی ایسے ہیں جو سوسائڈ کر لیتے ہیں اور خود کو ہلاک کر لیتے ہیں ٹینشن میں آ کر، کیونکہ انہیں فیس کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، کیسے مصیبت میں کو فیس کرنی ہے، کیسے تکلیف کو ٹیکل کرنی ہے، انہیں نہیں معلوم ہے، اسی وجہ سے وہ بہت بڑا فیصلہ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ کتنی بڑی آفت مصیبت کسی بھی شکل میں کیوں نہ آئے، تم کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ خوشخبری جو بتائی جا رہی ہے حدیثوں میں، یہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اور اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جو انعام کے اللہ نے حشر کے میدان میں تیار کر کے رکھا ہے، یہی زندگی کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان سے گزار کر بندوں کو قریب کر لیتا ہے۔ کتنی مثالیں تھیں، اللہ اکبر! ایک مومن کتنا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فرشتے کسی بچے کی جان نکال لیتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے کسی بچے کی جان نکال لیتے، معصوم کے، گود کے بچہ ہو یا ہاتھ کا بچہ ہو،
اس کی روح نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتوں کیا تم اس معصوم کی جان نکال لیے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے تم نے اس بچے کو، اس لخت جگر کو ان کے محبت سے جدا کر دیا، اس معصوم کی روح کو تم نے پر نکال لی؟ تو کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم نے ان کی روح نکالی تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی؟ اے اللہ جب ہم نے اس بچے کی روح نکالی ان کے والدین کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کی تعریف کی، یعنی اس پر انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے فیصلے کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے فرشتوں سے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بالحم، اے لوگ، اے فرشتوں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، ابھی بناؤ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کیونکہ اس نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ اور میں نے کہا کہ حقیقت میں اس ماں کو معلوم ہے اس کے نظروں کے سامنے اس کا بچہ دنیا سے جائے، اس باپ کو معلوم ہے جو باپ اپنے بچے کو کفن دیتا ہے، جو باپ اپنے بچے کو قبر میں اتارتا ہے، اسے وہ حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر جب دل کو مضبوط کر کے اللہ کے اس فیصلے کو بندہ قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ ایسے والدین کو جنت میں گھر بنا دیتا ہے جس کا نام بیت الحمد ہے، اگر صبر کریں گے تو۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بچہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے والدین کو دیکھتا رہے گا، تلاش کرے گا اور اللہ سے سفارش کرے گا۔ اللہ کے سے فرماتے ہیں ان کے والدین کی انگلی کو پکڑ کر جنت کو لے جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت بتائی گئی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں وقتاً فوقتاً حدیثوں میں جو بتائی جا رہی ہے، میری اور آپ کی زندگی میں جہاں بھی آزمائشیں آتی ہیں، ان حدیثوں کو پڑھ کر اپنے دل کو مضبوط کر لینا ہے، رب کے فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ آج ہمارے اوپر اور پوری دنیا میں آزمائشیں مصیبتیں ہیں، پوری دنیا میں دیکھیے، اللہ حفاظت کرے۔ خاص کر کے فلسطین میں، غزہ میں جس قدر جانیں جا رہی ہیں، اتنی بری حالت کی جا رہی ہے، اور ایک دن میں 400-500 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے جا رہے ہیں، اور ظالم اقوام مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ سب اللہ کی طرف سے امتحانات ہیں، یہ سب اللہ کے امتحانات ہیں۔ اور میں نے کہا کہ کتنی ماں کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں ابھی بھی، جن کے نظروں کے سامنے ان کے بچے جا رہے ہیں، معصوم کلیوں کو باپ قبر کے حوالے کر رہا ہے، جن کی زندگی میں بڑے بڑے خواب تھے، ارمان تھے، ہماری جوانی یہ ہوگی، ہم یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، وہ ساری ارمانیں مٹی میں دفن ہو کے رہ گئی۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر امت مسلمہ پر واجبی ذمہ داری بنتی ہے جتنا ہو سکے ایسے لوگوں کے حق میں دعا کرتے رہیں، اور ہمارے ہاتھ سے جتنا ہو سکے جو کرے، جتنا ہو سکے جو کرے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ ان پر جو مصیبتیں آفتیں آئی ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو ٹال دے، اللہ ان پر جو آزمائشیں تکلیفیں آئی ہیں اللہ ان تکلیف کو دور کر دے، اللہ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ جتنے لوگ انتقال ہوئے ہیں اللہ انہیں شہید کا مرتبہ عطا فرما۔ ایسی کثرت سے دعا ہونی چاہیے، اور الحمدللہ مساجد میں قنوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر اور ایسی تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کا اہتمام کرتے تھے، اور ماشاءاللہ ہو رہی ہے۔ تو بہرحال دعا کس کی قبول ہو جائے معلوم نہیں ہے، اگر 100 میں سے ایک آدمی کی بھی اگر دعا قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ ضرور مصیبتوں کو، آفتوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایسے زندگی میں میری اور آپ کی پرسنل لائف میں بھی اجتماعی لحاظ سے بھی آزمائشیں، مصیبتوں کی پہاڑیں موجود ہیں، ایسے میں ہم اللہ کی رجوع کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس۔ آپ ہزار اسباب اختیار کر لو، تیاری کر لو، لیکن جب تک رب کی طرف رجوع نہیں کریں گے، رب سے قریب نہیں ہوں گے، آپ کبھی نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ انہوں نے کتنی بہترین بات بتائی کہ جب بھی میری زندگی مصیبت آتی ہے تو میں 4 چیزوں کا شکر بجا لاتا ہوں۔ کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب میری زندگی میں تکلیف لاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میری تو دنیا گئی ہے لیکن آخرت تو محفوظ ہے، دین تو محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں آزمایا ہے لیکن میرا عقیدہ تو نہیں گیا، لیکن میں بے نمازی تو نہیں بنا، یہ سوچ کر کہتے تھے کہ میں اس پر شکر بجا لاتا ہوں۔ اور دوسری بات میں اس پر شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک تکلیف دیتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑی تکلیف سے بچا لیا۔ حادثہ ہوا، فریکچر ہو گئے تو فوراً کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک محدود کیا، کہیں جان چلی جاتی، کہیں مکمل طریقے سے اور بھی زخم ہوتا۔
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہاں تک مجھے بچا لیا۔ اور تیسری بات میں شکر بجا لاتا ہوں، جب بھی میں یہ تکلیف آتی ہے تو میں انا للہ پڑھتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے کی توفیق دیا ہے وہ بھی اس کے کرم سے ہے، اس کا شکر ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مصیبت میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ چار چیزوں پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، یہ کہا کرتے تھے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں ایسے ہی کرنی چاہیے، رب کے فیصلے کو قبول کریں۔ یاد رکھو دنیا میں دو امتحان ہیں میرے اور آپ کے ساتھ، یا تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے، یا تو اللہ بھی لے کر آزماتا ہے۔ اللہ دیتا ہے تو بھی امتحان ہے، اللہ لیتا بھی ہے تو امتحان ہے۔ دیتا ہے تو شکر کا امتحان ہے، لیتا ہے تو صبر کا امتحان ہے۔ اللہ سے ہمیں دونوں حالت میں شکر بجانا چاہیے، یعنی نعمت پر شکر بجا لائیں اور مصیبت پر آزمائش پر اللہ تعالیٰ کے پاس صبر کرنا اور صبر کے دامن کو تھام لینا، یہی عظیم درس ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس کی زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ جو لوگ ٹینشن کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ انہیں راحت کی زندگی عطا فرمائے۔ جو بیماری میں ہیں اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جو گھبراہٹ کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں راحت کی زندگی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ رب سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رب سے قریب فرمائے۔ اللہ سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی کو تکلیف کو دور فرمائے۔ اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کرے، ہمارے نظروں کے سامنے عبرت کا نشان بنائے۔ اللہ یہودیوں پر لعنت کرے جنہوں نے معصوموں کی جان نکالی۔ اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین وہاں کے مظلومین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سارے لوگوں کے اندر یہ جذبہ دے تاکہ ظلم کا وہ خاتمہ کرے۔ اللہ دشمن کو ظالم کو نیست و نابود کرے۔ اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے جو بھی اسلام اور مسلمان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اللہم آمین آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر حکیم۔ انہ تعالی جواد کریم مالک برحیم رب الحلیم۔